السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی حکما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 83 تا 89 ہیں، یعنی 89۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پھر اسلوب دعوت اور دعوت کا جو معیار ہے، میرٹ ہے، فلسفہ توحید، اور پھر مقابلے کی جو طاقت ہے، نمرود، اس کی حلیف پارٹی، اس کی اشرافیہ اور عوام جو اعلی کار ہے، اور جس طرح وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے مکالمہ اور ان کو غور و فکر کی دعوت، یہ ہم رکوع کے شروع سے سن رہے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، تو زندگی، جو پہلی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، وہاں سے لے کر اپنی بنیادی ضروریات، بنیادی تقاضے، پھر رزق، وسائل رزق، اور یہ کون دے رہا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہی اللہ مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر روز جزا ہوگی، یوم الدین، انصاف کا دن ہوگا، وہ قائم ہو کے رہے گا انصاف کا دن۔ اور اس انصاف کے دن اگر ہم نے بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، یہدین، جو سچی رہنمائی ہے۔ اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ فلسفہ توحید کی رٹ اپنے دلوں پہ قائم کرو، ذہنوں پہ قائم کرو، زبان پہ بھی قائم کرو، اور پھر اس کے مطابق عملاً ایک سسٹم تشکیل دو۔ جو سسٹم فلسفہ توحید کی رٹ پر قائم ہوگا وہ عدل کا ہوگا، وہ سیاسی عدل ہوگا، معاشی عدل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں معاشرتی اور سماجی عدل غالب ہوگا۔ لیکن جس نظریے کے پیچھے توحید کی جگہ شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، اس کے نتیجے میں جو سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوں گے وہ ظالمانہ ہوں گے، اور جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ بھی ظلم پر ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، سمجھو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سمجھو، اور یاد رکھو اس رہنمائی کے نتیجے میں ہماری تربیت ہو گئی کہ شرک سے، کفر سے، ظلم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اولو العزم نبی، ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔
اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اگلا جو آج کا درس ہے یہ دعاؤں کا ہی ہے، توجہ سے سنیے اور یہ آیات زبانی یاد کر لیجیے۔ اعلیٰ جد و جہد کے باوجود اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی یہ دعائیں یاد کرنی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں تو ہر نماز کے بعد کیجیے اور جب موقع ملے کیجیے۔ پہلی دعا رب ہب لی حکم، اے اللہ مجھے حکم عطا کروا۔ حکم کے بارے میں پہلے بھی مختلف جگہوں پر گزارش کر چکے ہیں۔ وہ اعلیٰ صلاحیت ہے جو فیصلے کرنے کی ہے، عدل پر فیصلہ کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا، قومی اور انسانی بنیادوں پر جو صراط مستقیم کا سسٹم ہے اس کو قائم کر کے لوگوں کے مابین حق اور باطل کا فیصلہ کرنا۔ وَأَلْحِقْنِي، اور اے اللہ مجھے ملا دے بِالصَّالِحِينَ، نیکوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ابراہیم خود نیک ہے، اللہ کے نبی ہے، خلیل اللہ ہے، انبیاء کا مرکز ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یعنی جتنے اللہ کے نبی ہیں، بزرگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، مجھے ان میں شامل فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ دعا بڑی کامل دعا ہے میرے عزیزوں۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میری زبان کو، میری گفتگو کو سچا بعد والوں کے لیے۔ میری جو گفتگو ہے، میرا جو پروگرام ہے، نظریہ ہے، آنے والی جو قومیں ہیں ان کے لیے اس کو سچا بنا دے۔ اور پھر یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلیٰ نظریہ دیا، تحریک حنیفی کی بنیاد رکھی، اعلیٰ فلسفی دی، اس پر بعد میں اللہ کے نبی آئے، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے دو سلسلے انبیاء کے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے چلتے ہیں۔ نسلاً سارے نبی اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کتنا بڑا سلسلہ ہے یہ۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی نسل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وَاجْعَل لِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے جنت النعیم کے وارثوں میں سے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت، جو نعمتوں والی جنت ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو بخش دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں وہ تو مشرک ہیں اور آپ نے دعا کی ان کے لیے، لیکن پھر اللہ نے منع فرما دیا، ما کان علی النبی، کوئی نبی جو ہے اور نہ مومنین، وما کان استغفار، وہ اپنے باپ ہوں، اولی القربہ، رشتہ دار ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ مشرک ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں اور وقت کے ظالم طاغوت کے حمایتی ہیں، ایجنٹ ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منع کیا اللہ نے تو آپ نے پھر اس کے برات کا اعلان فرما دیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں میرے عزیزوں ہمارے لیے ہیں، ان کو یاد کرو،
اور بار بار اللہ سے دعائیں مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نبی کی دعا، قرآن کے الفاظ، اور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا تھا، یوم الدین، جو روز جزا ہے، انصاف کا دن ہے، اس دن اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہیں فائدہ ہوگا، نہیں کام آئے گا کسی قسم کا مال، اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس موقع پر جو یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، انصاف کا دن ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی برادری، کوئی اولاد، کوئی مافیا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ عام طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دنیا میں چڑھا لیتی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں۔ پہلی کیا ہوگی؟ کوئی نہ کوئی ہم نے کام کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا شخص ہماری جگہ آ کر ہمیں چھڑا کے لے جاتا ہے۔ سفارش ہوتی ہے، سفارش کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کمپنی اور مافیا ہوتا ہے، اجتماعیت ہو جاتی ہے، اور وہ پارٹی چھڑا کے لے جاتی ہے۔ اسی طرح اور مالی طور پہ کوئی مدد ہو جاتی ہے، اور کوئی مل کر رشتہ دار، عزیز و اقارب مدد کرتے ہیں اور چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ کوئی چیز بھی وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی طاقت، کوئی مدد وہاں کام نہیں آئے گی۔ لا ينفع مال ولا بنون، مال کی کوئی شکل کام نہیں آئے گی، اولاد اور اجتماعی کوئی شکل کام نہیں آئے گی۔ ہاں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایک چیز ہے جو تقوی ہے، دل، آپ کا جو دل ہے جو اللہ کے تابع ہے، اور اس کا مقصد وہی ہے کہ جس دل پر اللہ کی رٹ قائم ہو گئی وہ اللہ کے تابع ہو گیا، وہ قلب سلیم ہے، وہ پھر بڑے بڑے مقابلہ کرتا ہے، اس میں بڑی استقامت آتی ہے، اس دل میں جرأت آتی ہے، وہ دل دلیر ہوتا ہے، وہ دل ظالم طاقتوں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی مفاد پرستی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا دل ہے، اللہ کے تابع ہے۔ اللہ ہمت دیتے ہیں، اللہ صلاحیت دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دی، پیچھے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے، آگے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج کے درس میں آیت مقدسہ نمبر 83 سے لے کے آیت مقدسہ نمبر 87 تک یہ یاد کر لیجئے اور یہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.